نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ ہمارا مرکز ضیاء القرآن ہے. اللہ مہربان ہے، مجمع مسلمان ہے اور ہمارا اللہ رحمان ہے. گھر اسی کا ہے. چلو بات بھی اسی سے شروع کریں. اے اللہ، ہمارے پاس جتنے سورسز آف نالج ہیں تو ان میں آتا نہیں. میں تجھے جانوں کیسے؟ When I touch anything, information came in my mind. It is a hard or soft or cold. When I touch, the knowledge came by touching. Touch, a big such touch. Then smell, nose informed me this is a good smell, smell of bad smell. کچھ ہمیں ناک سے معلوم ہوا، آنکھ سے معلوم ہوتا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، گورا ہے، کلرڈ ہے، کیا ہے. ہمیں یہ سارا علم آنکھوں سے ہو جاتا ہے. یہ سریلی آواز ہے یا خراب آواز ہے کان سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ these 5 sources of knowledge، اس کے بعد ہم جانکاری ہو ہی نہیں سکتی. اور اے اللہ، تیری ذات ایسی ذات نہ ٹچ کر پاؤں، نہ سونگھ سکوں، نہ چکھوں اور نہ ہی دیکھوں، تو تجھے جانوں کیسے؟ تو غیب ہے، غیب الغیب ہے. جسٹ لائک اے ہڈن ٹریزری. ہڈن ہے، انسین ہے، غیب ہے. غیب بہت ہیں، اس میں تو بڑا غیب ہے اور تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو تو سب سے بڑا غیب ہے. غیب الغیب ہے. اب کیسے جانو گے اس کو؟ ابے میڈیکل سائنس جاننا ہے تو ٹیچر بھی تو میڈیکل سائنس والا ہو. فزکس حساب جاننا ہے تو ٹیچر فزکس کا ماسٹر ہو. جاگرفی اور ہسٹری جاننا ہے تو پڑھانے والے کو بھی تو جاگرفی ہسٹری معلوم ہونا چاہیے. ارے اللہ جب غیب ہے تو بتانے والے کا غیبدہ ہونا چاہیے. اللہ غیب ہو، بتانے والے کو غیب معلوم نہیں. If prophet doesn't know غیب, then how you will prove that Allah is one? اللہ کو دیکھا ہے نہیں، سنا ہے نہیں، چکھا ہے نہیں، چھوا ہے نہیں، جانا کیسے؟ نبی نے بتایا. نبی کو کیسے معلوم کہ ایک ہی ہے؟ وہ تو غیب ہے، چھپا ہوا ہے. نبی چھپی بات جانتا ہے، نبی غیب کی بات جانتا ہے. تبھی تو مان پاؤ گے. مجھے پنجابی آتی نہیں، سیف الولوگ لیے بیٹھا ہوں. اردو کی خبر نہیں، اقبالیات پڑھ رہا ہوں. نبی کو علم غیب ہے نہیں، یہ کلمہ پڑھ رہے ہو. How you trust؟ تو جب خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے نبی بھیجا. تو پرافیٹ is a selection of اللہ. اسی لیے اس میں مسٹیک نہیں ہے. سلیکشن میں کوئی بلنڈر نہیں ہے، سلیکشن میں کوئی لوچا نہیں ہے. چننے والا ملا نہیں ہے، چننے والا اللہ ہے. اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے. سب رائٹ، انوسینٹ، کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ. ہم جس کو چنتے ہیں 5 سال روتے ہیں. میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے
میں نے چننا ہی چھوڑ دیا. اے کو چنو تو اے بی کو چنو تو بیبی. کچھ نہیں بتا. تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خدا کو پہچانے نبی کے بغیر. بس ایک اشارہ کر کے گزر جاؤں. جس قوم میں نبی نہیں ہے اس میں خدا بھی ایک نہیں. اس قوم کی بات کر رہا ہوں. میرے یہاں لگ بھگ 90 کروڑ کافر، ہندو، مشرک، بت پرست، جہنمی. جو کہنے میں کوئی تکلیف نہیں. میں تو اپنے ملک میں بولتا ہوں، بہت سیف ہے. دلی میں بولتا ہوں، ممبئی میں بولتا ہوں. کیا بولتے ہیں کیا جائے گا. یہ جتنے غیر مسلم ہیں ان کے پاس نبی نہیں ہے. آپ ان کی کتابیں پڑھیے، ان کی تقریریں سنیے. یہ بھگوان ہے، یہ دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، یہ بھگوان ہے، یہ بھگوان، وہ بھگوان. ابھی نبی کی ڈر ہے، گم ہے، نام ہی غائب. تو 2 قسم کے کافر ہیں دنیا میں. بہت نئی بات کہنے جا رہا ہوں، کوئی پرسنل اٹیک نہیں، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. 2 قسم کے کافر ہیں. ایک جہاں نبی ہی گم ہے، اور ایک دوسرا کافر ہے نبی کا نام ہے، تعلیم گم ہے. نبی کی ٹیچنگز غائب ہے. اب جیسے ہندو ہے وہاں نبی نہیں، بدھسٹ نبی نہیں ہے، جینس کے پاس نبی نہیں ہے، ایون سکھوں کے پاس بھی نبی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں اس سے بولتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں. تعلیم غائب. موسیٰ کا نام موجود، توریت کا علم غائب. عیسیٰ کا نام موجود، انجیل کی تعلیم غائب. یہ صرف مسلمان ہے، نبی بھی موجود ہے، تعلیم بھی موجود ہے. اب دیکھو، جب تک خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو وہ نبی بھیجتا رہا، وہ پہچانواتا رہا. لیکن جب ایک فرمان آیا، او مائی بیلوڈ پروفٹ، یو آر مائی لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ. تو اب جب نبی آنا بند تو پہچانوائے گا کون؟ آٹا بھائی پہچانوانے کے لیے، شیشہ پہچانوانے کے لیے، موسیٰ پہچانوانے کے لیے، عیسیٰ پہچانوانے کے لیے، یعقوب پہچانوانے کے لیے، انبیاء مرسلین پہچانوانے کے لیے. اب نبی نہیں آئے گا تو پہچانوائے گا کون؟ گھبراتا کیوں ہے؟ جو کام اللہ پہلے نبی سے لیتا تھا اب ولی سے لے گا. تو کل وہ خدا کے قریب تھا جس نے نبی کا دامن پکڑا تھا، اور آج خدا کے قریب وہ ہے جس نے ولی کا دامن پکڑا. تو میں بولوں، ہر ولی میرے نبی کا خلیفہ ہے، نائب ہے، اسسٹنٹ ہے. اور ڈو یو نو واٹ از اسسٹنٹ، واٹ از خلیفہ؟ ابے خلیفہ اس کو لیتے ہیں کہ جب اصل نہ ہو تو اسی سے کام چلا لو. اوریجنل نہ ہو تو اسسٹنٹ سے کام چلا لو. کمشنر نہ ہو، اسسٹنٹ کمشنر سے کام ہو. اسسٹنٹ بڑا کام کا ہے ایبسنس میں. اس کو یوں سمجھو تاکہ تمہاری سمجھ میں جلدی سے آ جائے. وضو اصل ہے. جب نماز پڑھو گے تو وضو کرو گے. وضو کس سے کرو گے؟ پانی سے کرو گے. اب پانی غائب ہو، پانی تک نہ پہنچو، پانی تک نہیں پہنچنا ہو، وقت قضا ہو جائے گا تو بولے تیمم کر لو. اب اس میں نہ ناک میں پانی ڈالنا نہ کلی کرنا ہے، خالی مٹی. وضو پانی سے
سبحان اللہ تیمم مٹی سے کہا یہ پوری زمین سبحان اللہ یا تو پانی ہے یا مٹی ہے، تیری نماز قضا نہ ہونے پائے، چاہے وضو سے پڑھ لے چاہے تیمم سے پڑھ لے۔ آپ کہیں ایسی جگہ جا ہی نہیں سکتے جہاں مٹی نہ ہو، اگر مٹی نہیں پانی نہ ہو، 3 حصہ تو پانی ہے، اس لیے وضو زیادہ ہے۔ 1 حصہ مٹی ہے تو کبھی کبھی تیمم ہے، لیکن اب آئیے اکثر ہے وضو، تیمم کیا ہے؟ خلیفہ۔ تیمم کیا ہے؟ اسسٹنٹ، ایبسنس میں کام کرے گا۔ You are not finding water. تیمم will help you. اور سنو، تیمم سے تم کمزور نہیں ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی گھر سے وضو کر کے آیا اور مجھے پانی نہیں ملا، میں تیمم کر کے آیا، اب دونوں جماعت میں کھڑے ہیں تو وضو والے کی نہ نہیں ہے، ہمیں پانی نہیں ملا، ہم نے تیمم کیا تو ہم کمزور نہیں ہو جائیں گے، تیمم والے ہیں۔ تو تیمم سے کیا کام کر سکتے ہو؟ تیمم سے کیا کام لے سکتے ہو جو وضو سے لے سکتے ہو؟ وضو کر کے قرآن پڑھ سکتے ہو، تیمم کر کے قرآن پڑھ سکتے ہو، وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی جو کام تم وضو سے لیتے تھے وہی تیمم سے لے سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ جو اصل سے لے سکتے ہو وہ اس کے نائب سے بھی لے سکتے ہو۔ تو جو ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں نبی سے کام لیا ہے وہی ہم نے آج ولی سے کام لیا ہے، ولی سے کام لیا ہے۔ انہیں نبی سنوارتا رہا، ہمیں انہیں رسول اعظم نے چمکایا، ہمیں غوث اعظم نے چمکایا، انہیں رسول اعظم نے اس لیے یہ بات اب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کی ایوری ولی اللہ is a shadow of any particular prophet. Shadow of prophet means the nature of the wali just like the nature of the prophet. اس prophet کی جو کوالٹی ہے وہی اس ولی میں نظر آئے گی، وہ نبوت کے ساتھ نظر آئے گی، یہ ولایت کے ساتھ۔ ایسے مثال کے طور پر میں بتاتا چلوں کہ ہم جس خانوادے سے بیعت ہوئے ہیں اس میں سید مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے، تو یہ مرتبہ عیسیٰ مسیح ہے، شیڈو آف جیسس۔ شیڈو آف جیسس مینس کہ انہوں نے اپنا روحانی سلوک قدم عیسوی پر کیا ہے۔ تو پھر ان کے خلیفہ شیخ کبیر نے کہا اچھا یہی وجہ ہے سرکار کہ جو معجزات حضرت عیسیٰ سے ظاہر ہوئے وہ کرامتیں آپ سے بھی ظاہر ہوئی، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، آپ نے بھی پتھروں میں روح ڈال دی، انہوں نے بھی بیماروں کو شفا دی، آپ نے بھی دیا، تو یو آر شیڈو آف جیسس۔ For your kind information, حضرت نجم الدین کبرا، حضرت نجم الدین، please memorize this name and put in the soft corner of your mind. نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ، شیڈو آف موسیٰ کلیم اللہ، شیڈو آف موسیٰ کلیم اللہ۔ تو جو جاہو جلال موسیٰ کلیم اللہ میں تھا وہی جاہو جلال، امیجیٹ ڈیسیجن کرنے کا نیچر جو موسیٰ کلیم اللہ میں تھا، امیجیٹ ڈیسیجن لینے کا نجم الدین کبرا میں تھا۔ کچھ بھی ہو جائے پرواہ نہیں، میرا ہے یہ مزاج، جو موسیٰ کلیم اللہ کا تھا وہی نجم الدین کبرا کا تھا۔ لیکن آؤ مست ہو جاؤ، میرا غوث، تمہارا غوث، سب کا غوث، غوث الاغواث، صاحب غوثیت کبرا، الانسان الکامل، القطب الاعلی، مظہر صفات ربانی، مورد الطاف سبحانی، عبد القادر جیلانی، یہ مرتبہ محمد الرسول اللہ ہے۔ He completed his spiritual journey on the leg of Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبی ان کا پرتو ولی
خلیل، کوئی آدم صفی اللہ کا پرتو، کوئی نوح نجی اللہ کا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ کا، کوئی عیسیٰ روح اللہ کا، مگر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی پرتو محمد رسول اللہ. This is my last sentence کہ جس طرح رسول اعظم کا جواب نبیوں میں نہیں ہے، ایسے ہی غوث اعظم کا جواب ولیوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اعظم و غوث اعظم سے وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.